ڈاکٹر کوئل یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ اسلام آباد میں ایک ہی جگہ پہ کئی سالوں مطلب جب سے الہدا بنائے وہاں پہ بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارے یہاں یہ ہماری ایریاز کراچی کے جہاں جہاں ہیں وہاں ڈفرینٹ برانچز ہیں. تو آپ کی ٹیمز کا کیا حال ہے؟ کیونکہ ہماری ٹیمز میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ 1 سال 2 سال کام کرتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں. اب کہتے ہیں بس بہت منار ہو گیا یا بہت بچوں کو پڑھا لیا. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کنسسٹنسی جو آپ نے بات کی ہے اس میں ہم اپنی گروتھ پہ کیسے کام کریں, اور یہ کہ آپ کی جو ٹیم ممبرز ہیں وہ کب سے کام کر رہی ہیں, یا آپ کی ٹیم کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ بس 1 سال 2 سال پڑھایا اور چلے گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ میں ایک ہی ٹیم کو پڑھا رہی ہوں اسلام آباد میں, تو یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں صرف یہی ٹیم ہے, بہت ساری ٹیمز ہیں. اسلام آباد میں بھی بہت لوگ اب اپنے گھروں میں بھی کروا رہے ہیں, اپنے ایریاز میں بھی کرا رہے ہیں, اور پنڈی میں بھی بہت زیادہ برانچز میں کام ہو رہا ہے. سو میں کیونکہ مین اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ اسی کی بات کر رہی ہوتی ہوں. ادروائز جب میں ٹریننگز پہ جاتی ہوں تو اتنا بڑا نمبر آتا ہے وہاں پہ کہ آپ امیجن نہیں کر سکتی کہ اتنی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ نا, الحمدللہ. اور کیونکہ وہاں پہ لوگ ہماری کلاسز آ کے دیکھتے بھی رہتے ہیں نا, تو وہ ان کو ہر وقت موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. میرے ساتھ جو مین ٹیم ہے ہماری جو انسٹیٹیوٹ پہ ہیں وہاں پہ, جہاں سے آپ کو سارا کریکولم اور ساری پھر وہ گائیڈ لائنز وہ سب ملتی ہیں, اس میں کچھ لوگ تو اتنے پرانے ہیں جو میرے ساتھ یہ 2000 بلکہ کچھ ایک دو ٹیم ممبرز ہیں جو 1999 میں انہوں نے جوائن کیا تھا, وہ ابھی تک ساتھ ہیں. اچھا, بہت سے ٹیم ممبرز ایسے ہیں جیسے انہوں نے کام کیا پھر بیچ میں کبھی 6 مہینے کی بریک لے لی, سال کی بریک لے لی, پھر اس کے بعد آ گئے, پھر چلے گئے. 1-2 ٹیم ممبرز ایسے ہیں کہ جی شادی ہوئی کسی اور سٹی میں چلے گئے, 2-4 سال نہیں رہے, 8 سال نہیں رہے, 10 سال نہیں رہے, پھر آ گئے. جب اس شہر میں آئے انہوں نے کہا ہم نے دوبارہ آنا ہے, کیونکہ آئی لائک ٹو کیپ دا ٹیم ویل کنیکٹڈ. جیسے کوئی چلا بھی گیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ کچھ کام کر سکتی ہوں, میں ان کو کہتی ہوں اچھا چلو یہ والا کام کر لو. میں کام پہ لگائے رکھتی ہوں سب کو. اچھا کبھی وہ آ جائیں, میں کہتی ہوں آ جاؤ ہمارے ساتھ چائے پینے آ جاؤ, ہم تمہیں مس کر رہے ہیں. اچھا کلاس میں ہی آ جاؤ, ویسے ہی آ جاؤ. پھر وہاں کے آبزرو کر کے مجھے بتاتی ہیں ڈاکٹر کمل میں فلاں گروپ میں بیٹھی تھی وہاں یہ نہیں ہو رہا تھا, ہم تو یہ کرتے تھے. تو مجھے بھی نا فوراً فیڈ بیکس ملتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز کو کیسے امپروو کرنا ہے. ہم کبھی کبھی ان کو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تم اسکٹ بہت اچھے لکھتی تھی, پلیز اسکٹ لکھ کے بھیج دو, یہ والا تمہیں ساؤنڈ فائل بھیجتے ہیں سنو اسکٹ لکھ دو. کہتی اچھا میں یہ لکھ دیتی ہوں, اچھا ہمیں یہ بنا کے بھیج دو, اچھا یہ کام کر دو. پیچھے سے ہم لگائے رکھتے ہیں. جو بیسک ٹیم ہولڈ کرنے والی ہے کم از کم 8-10 لوگ ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں, اور باقی لوگ اسی طرح آتے جاتے رہتے ہیں. کوئی 6 مہینے رہتا ہے, کوئی سال رہتا ہے, کوئی 2 سال رہتا ہے, کوئی چلا جاتا ہے, کوئی پھر آ جاتا ہے. لیکن میں بہت اس چیز پہ نظر رکھتی ہوں کہ گیا کیوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کورس کرنے کی, کیونکہ ہمارے پاس لسنرز بہت آتے ہیں, مدرس کو ہم بہت انگیج کرتے ہیں. جو ہمارے پاس مدرس کی کلاس ہوتی ہے اس میں سے ہم بہت لوگوں کو کھینچتے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ پڑھائیں, آپ کے بچے اب ادھر ہیں, اب آپ 2 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں, اب آپ بور ہو جائیں گی, اب آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا, آئیں آپ کے ہمارے ساتھ پڑھائیں. پھر وہ مدرس آتی ہیں, بہت سی مدرس نے کورس نہیں کیا ہوتا, تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ ہمیں پھر بعد میں کہتی ہیں ہم کورس کرنے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت خوشی سے جائیں آپ کورس کریں. یا کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں کہ میں آگے جا کر مجھے مثلاً اب گروپ مجھ میں کانفیڈنس آ گیا بچوں کو پڑھا کے, تو مجھے کہیں گروپ انچارج یا کوئی اور سبجیکٹ انچارج مجھے بنایا جا رہا ہے, مجھے آفر آئی ہے, تو میں بتایا میں تو بہت خوشی ہم تو فوراً پارٹی شارٹی کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیم ممبر اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ آگے جا رہا ہے. ہمارے لیے تو صدقہ جاری ہے, اور ہم اور لوگوں کو لے آتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, اور لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں. تو یہ کنسسٹنٹ کام ہے, جیسے میں کہتا ہوں یہ فیکٹری ہے, اس میں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں, آپ اچھی کوالٹی لاتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ہم نے تو اللہ کا کام کرنا ہے. جب ہم سمر کورس اناؤنس کرتے ہیں تو ہماری موسٹلی ٹیم بتا چکی ہوتی ہے کہ وی آر ناٹ اویلیبل ان سمر. میرے پاس یوزلی 3 یا 4 ٹیچرز ہوتی ہیں, اب تو میری ٹیچرز کو بھی عادت پڑ گئی ہے. ہم اناؤنس کر دیتے ہیں اور سمر سے پہلے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا ہم نے امیجن بھی نہیں کیا ہوتا. تو لوگ آتے ہیں, لوگ آ کے پڑھاتے ہیں, لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر مجھے لگے کہ کبھی کوئی ٹیچرز ویسے چھوڑ کے گئی ہیں, ڈی موٹیویٹ ہو کے گئی ہیں, دیٹ از اے کنسرن فار می. ڈی موٹیویٹ ہم نے کیوں کیا کسی کو؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کلیشز اتنے ہو رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو ان کو چھوڑ دو, مطلب ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کبھی کبھی مجھے اپنی ٹیم کو یا اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ میرے سے یہ چیز مس آؤٹ ہوئی ہے, ٹیم ممبر کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. جیسے نئے ممبرس آتے ہیں تو ان
کہ ٹریننگ کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرے کہ جب نئے ممبرس آتے ہیں تو وہ کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب بتایا بھی جاتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے سینئرس ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب پھر مطلب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح کریں، اس طرح کریں. تو کیونکہ ہم لوگ تو الحمدللہ مطلب ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریننگ لے کے ہم سے جاتے ہیں، تو جو چیزیں پچھلی جو ہم نے سیکھی بھی ہوتی ہیں تو ان کو وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں آتی ہیں. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب کوئی نیا ٹیم ممبر آتا ہے نا تو اس کو آپ نے کتنا انوالو کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ گیم ہوتی ہے. آپ نے نا ان کو امیجیٹلی کوئی گروپ اور لیسن نہیں دینا ہوتا، تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ دیکھتی ہوں کنسسٹنٹ پیٹرن کتنے ہیں، میٹنگ میں کتنا آ رہا ہے. پھر ان کو کسی نہ کسی سینئر ٹیچر کے گروپ میں ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے کام دینے شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے کام دینے شروع کر دیں. اور پھر جو بھی وہاں کوآرڈینیٹر ہے میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کتنی کنسسٹنسی سے آ رہی ہے. کنسسٹنسی ضرور دیکھنی ہوتی ہے. جو کنسسٹنٹ انسان ہے نا وہ سیکھ لیتا ہے اگر اس کی لمیٹیشن بھی ہو. جو کنسسٹنٹ، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم بار بار کرا رہے ہیں وہ نہیں سیکھ رہا، تو دیٹ مینس کہ وہ یا تو کنسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز مس کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے لیکن کہیں سے اس کی کوئی چیز مس ہو رہی ہے، وہ آپ نے دیکھنی ضروری ہے. تو تھوڑا کر کے آپ اسے دیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ لیسن نہیں اچھا لے سکتا، پھر آپ اسے لیسن نہیں دیتے نا. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اس کی لمیٹیشن ہے، پھر آپ اس کو ایڈمن میں لگا دیتے ہیں، یا وہ کوئی آرٹ ورک میں لگا دیتے ہیں، یا اس کو نماز کے لیے کوئی کام دے دیتے ہیں. اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں آپ اس میں وہ لے کے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک یعنی جو زیادہ میچور ٹیچر ہوتی ہے جو بہت عرصے سے پڑھا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ نئی ٹیچر کو رکھتے ہیں. جیسے میٹنگ ہوئی مثلاً، ہماری کلاس کا پیٹرن کیا ہے، فرائیڈے کو کلاس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے اور منڈے کا دن ہوتا ہے ٹیچرز کے پاس، جس میں وہ سارے لیسن اپنا فیڈ بیک بھی لکھتی ہیں، اپنا لیسن بھی سنتی ہیں اگلے کے لیے، اور ساری تیاری بھی کر کے آتی ہیں. چاہے ہم وہ بکس بھی ہم بار بار وہی والی بکس بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سارا پریپیئر کرتی ہیں. ٹیوزڈے کی صبح ہم بیٹھتے ہیں، اس میں ہم میٹنگ کرتے ہیں جس میں ہم ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ویڈنسڈے تھرسڈے کا دن ان کے پاس ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنا لیسن بھی لکھنا ہوتا ہے، اپنی چیزیں بھی پریپیئر کرنی ہوتی ہیں، اور ساتھ وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے گروپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر منی ڈسکشن کرتی ہیں، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو، یا اور ٹیچرز کے پیئرز بنے وہ ایک دوسرے کو سناتی بھی ہیں پورا لیسن. اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں لوگ. سر ہمارے جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری ٹیم ہی نہیں ہوتی، پوری ٹیم جو ہے نہیں ہوتی، تو اس کو پھر کیا کیا جائے؟ اگر پوری ٹیم آپ کی نہیں ہے تو پھر پراپر ٹریننگ کرواتے ہیں. پھر پراپر ٹریننگ ہے کہ ٹیم ورک بھی کرائیں، لیسن پلاننگ بھی کرائیں، بچوں کی ایج گروپ بھی سکھائیں اور ان کو بتائیں. یہ پھر آپ کی ٹیم لیڈ پہ، اگر ٹیم لیڈ اسٹرانگ ہے نا تو وہ سب کو کروا دے گا. اور دیکھیے تھوڑی بہت غلطی ہر شخص کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں کبھی پیرنٹس کو پرفیکٹ پکچر نہیں دیتی کہ آپ آئیں گے تو کچھ ٹھیک ہوگا. تو مدر آ کے کہتی ہے یہ مسئلہ ہے، اینڈ بی ویری اوپن ٹو آل سارٹ آف کرٹیسزم. ہم ماؤں کو بتاتے ہیں جی آپ کو جو فیڈ بیک ہے آپ ہمیں کھڑے کھڑے دے دیں، اور ہم کوئی چیز جسٹیفائی نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو میں یہ ضرور بتاتی ہوں کہ دیکھیں ہماری بھی لمیٹیشنز ہوں گی. کئی چیزیں ہم ٹھیک کر سکیں گے، کئی چیزیں ہم ٹھیک نہیں کر سکیں گے. جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اس کو امیڈیٹلی ٹھیک کریں گے، اور جو چیز ہم نہیں ٹھیک کر سکتے ہم اپولوجائز کر لیں گے، ہم آپ کو اپنی لمیٹیشن بتا دیں گے. کیونکہ ہم نے اسی سوسائٹی میں سے ٹیچرز لینی ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتے نہیں آئیں گے پڑھانے کے لیے، تو ہمارے پاس لوگوں کی کمی رہتی ہے. کہ ہمیں کیوں چھپانے کی اور ایسے پرفیکٹ پکچر دینے کی ضرورت ہے؟ آپ اسٹاف کا سلیکشن کر رہے ہیں تو اس میں جس نے پورا کورس کمپلیٹ کیا وہ ان کو لیتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ایسے طالب علم کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے کہا ہمارے لیے کر رہے ہیں 4 days وہ ویسے ہی آ رہے ہیں اور ویسی طرح نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو اس چیز کا بھی دے دیا جائے ذمہ داری، کیا ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا تو شاید میں یہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہ کام کر رہی ہوتی. میں بالکل بگنر تھی جب استاذہ نے مجھے کہا کہ آپ بچوں کو پڑھائیں. میں ان کے پاس گئی تھی، بالکل بگنر تھی، صرف میں ان کی ویکلی درس پہ آتی تھی، اور میں نے ایک دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا، اور میں نے ان کے پاس گئی تھی کہ جی میرے 2 بچے ہیں اور میں ان کے لیے پریشان ہوں کہ ان کو بھی کچھ آنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا یہ 2 کلاسز ہیں، وہ ناظرہ کلاس تھی یا کرکٹ کی کلاس تھی، اسپورٹس کی کلاس تھی. میں نے کہا نہیں میں وہ کلاس چاہتی ہوں جیسے آپ نے پڑھایا، اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے بینگ پروفیشنل مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ میں دین کو پریکٹس نہ کر پاؤں. میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی جس مرضی اسکول میں جا رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست جیسا مرضی پیئر پریشر دے رہے ہیں، ان کی کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ دین کی صحیح ہو. تو استاذہ نے سوچا، انہوں نے کہا آپ کروائیں. میرا جواب فوراً یہ تھا آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ میں کرواؤں؟
میں نے تو کورس نہیں کیا ہوا, میرے کانسیپٹس ابھی اتنے بیسک ہیں, میں تو ابھی صرف آپ کی ویکلی کلاس میں آتی ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں آپ کو 1-2 لوگوں کے ساتھ ملوا دیتی ہوں جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے, آپ کروائیں. اور انہوں نے مجھے ٹیم لیڈ دیا. 8 سال تک میں نے کورس نہیں کیا ہوا تھا. 8 سال تک میں ٹیم لیڈ کے ساتھ چلتی رہی ہوں اور پڑھاتی رہی ہوں اور پوچھتی رہی. یہ کتابیں بھی اسی لیے لکھی گئیں کیونکہ مجھے یہ فیئر ہوتا تھا کہ غلط چیز نہ ہم پڑھا دیں. تو میں ہر وقت استاذہ کے پاس جب جاتی تھی ان کو بتاتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ لکھ کے لائیں. وہاں سے کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا. کیسے لکھیں؟ تو میں نے لکھنا شروع کیا اور پھر ہم نے اس لینگویج میں لکھا کہ بھئی کوئی بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے پڑھ سکے یا پڑھا سکے. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہتی ہوں جب اتنا کچھ ہم نے سیکھا اور کیا, جو ٹیم لیڈ ہے نا آپ کا, اس نے کورس کیا ہوا ہو. کیونکہ دیکھیں ایک انسان ہو جو اتنا رسپانسبل ہو کہ اس کو سارا صحیح پتہ ہو, نمبر 1. جتنے لوگ بھی کورسز کر کے آتے ہیں, اب بہت لوگوں نے کورس کیا ہوا ہوتا ہے اور کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو انگیج کریں, آپ ان کو گھروں میں نہ جانے دیں. جو لوگ تو دیکھیں آلریڈی کوالیفائڈ ہیں, آلریڈی کوئی کام کر رہے ہیں, ہم ان کو برڈنائز کرتے ہیں, انہی کو کھینچتے ہیں کہ آ کے بچوں کو بھی پڑھاؤ. صبح لیڈیز کو پڑھاؤ, شام کو بچوں کو پڑھاؤ. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہماری ٹیم میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہماری ٹیم ٹوٹل ایکسکلوسیو بچوں کو پڑھانے والی ہے. اسی لیے پھر وہاں پہ ہماری کوالٹی بہت اچھی مینٹینڈ ہوتی ہے. ہم فوکس ہی بچوں پہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ ادھر ادھر اور بھی کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ مین ان سب کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. اور میں ان لوگوں کو لیتی ہوں زیادہ تر جو کہتے ہیں میں نے کورس کیا ہوا ہے, میں صرف ہفتے میں 2 دن بس تھوڑی دیر کے لیے نکل سکتی ہوں, میں روز نہیں جا سکتی, میں صبح 8 to 2 والی جاب نہیں کر سکتی. میں کہتی ہوں آ جائیں ہمارے بچے میں, کیونکہ میں خود بھی ایسی ہوں. مجھے میڈیسن بھی پریکٹس کرنی ہے, مجھے اور کام بھی کرنے ہیں. میں بھی ہر جگہ نہیں ہوتی ہر وقت اویلیبل الہدا میں. مجھے اگر آپ آ کے اسلام آباد میں ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈتے ہی رہیں گے, کیونکہ میں کبھی ادھر کلاس لے رہی ہوں, کبھی ادھر کلاس لے رہی ہوں. تو میری ٹیم بھی ساری وہاں پہ ایسی ہے. ہم لوگ مطلب اس طرح ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں, ایسی ماؤں کو پکڑتے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس کو پکڑتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. آپ کے پاس رابطہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کا پرانا ڈیٹا ہوتا ہے, ایلومنائی ہوتے ہیں, ان میں سے نکالیں لوگوں کو. ان میں سے ہم نکالتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں اور پھر ان کو انگیج کرتے ہیں مختلف کاموں میں. میں جو چیز دیکھتی ہوں عقیدہ دیکھتی ہوں, عقیدہ ساؤنڈ ہونا چاہیے. اور میں دوسری چیز یہ دیکھتی ہوں کنسسٹنسی ہونی چاہیے, کمیٹیڈ ہوں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. باقی چیزیں ہم انہیں سب سکھا دیتے ہیں, لیسن پلاننگ ساری اچھی کرا دیتے ہیں, باقی کام صحیح سکھا دیتے ہیں. میرے پاس ایسی ٹیچرز 1-2 آئیں جنہوں نے کہا ہم عبایا نہیں پہنتے, تو میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں, آپ ایسے کریں جس یونیفارم کا اسکارف ہے وہ لے لیں اور بلیک کلر کا ڈریس بنا لیں اپنا, تو آپ فرائیڈے کو وہی پہن کے آ جائے کریں. تو وہ اس طرح آتی ہیں, آ کے بچوں کو پڑھاتی ہیں. کچھ بچے ہمارے پاس ریئلٹی ٹچ میں سے مطلب کہ اور مطلب پہلی لیول 1 سے اور ریئلٹی ٹچ تک پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ مطلب ریئلٹی ٹچ کے بعد میں سے اگر منار میں پڑھانا چاہیں تو ہم کو لے سکتے ہیں. اچھا, جیسے ریئلٹی ٹچ کی ایج گروپ ہے 15 ایئرس سے لے کر 19 ایئرس تک. ان کو ہم چھوٹے چھوٹے کام تو دے دیتے ہیں. جیسے ہماری بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ڈینٹسٹری پڑھ رہی تھی ابھی, اب وہ اس سے تو تھوڑا سا اوپر ہوگی 19 سے. تو اب ہم نے کیونکہ وہ تھرو آؤٹ ہمارے پاس پڑھتی رہی تھی تو اس کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی تھی. اس نے ہمارے ساتھ 2 سمر کیمپس میں جیسے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھائی تھی یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائی تھیں, اور اس کو ہم نے کچھ ٹاپکس دے دیے تھے سیلف اسٹیم سے ریلیٹڈ. تو وہ ینگ بچیوں نے اس کے ساتھ, بلکہ اس کو ریئلٹی ٹچ میں پڑھایا تھا اور مصباح القرآن میں پڑھایا تھا, اور بہت انہوں نے کیا تھا. ایک زمانے میں ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا پورے سال کے لیے, بٹ ہمیں اچھے ریزلٹس نہیں ملے. ہم نے یہ کیا تھا کہ ریئلٹی ٹچ کی جو گرلس ہیں, ہم 2 گھنٹے کی کلاس میں سے ان کو ہم ½ این آور کے لیے بھیجتے تھے منار الاسلام کلاس میں کہ وہ بچوں کے ساتھ انگیج ہوں اور ایکٹیویٹیز کرائیں. 2-4 بچیوں نے تو بہت اچھی ایکٹیویٹیز کرائیں, لیکن باقی آپس میں باتیں کرتی رہتی تھی, کیجول ہوتی تھی, بلکہ ہمیں ان کو بھی سپروائز کرنا پڑتا تھا. تو میں پرسنلی نہیں کہوں گی کہ جی ان بچیوں کو آپ فوراً لگائیں. ان کو انگیج کر سکتے ہیں آپ, آرٹ ایکٹیویٹی ٹائم میں انگیج کر دیں, نماز ٹائم میں انگیج کر دیں, دعا سکھانے میں اگر کسی کی تجویز اچھی ہے انگیج کریں. میچورٹی نہیں ہے ابھی ان کی. تو دیکھیں بچوں کو پڑھانا از اے ویری رسپانسبل ٹاسک. ہم یہ بات نہیں سمجھتے. یہ اگر تو کوئی آپ کو لگتا ہے واقعی 1-2 اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو ایکسیپشنل آئیں گی, جو بہت میچیور ہیں, ان کو آپ دے سکتے ہیں. اگر ان کو ہم ایز اے ٹیم نہ لیں بلکہ ان کو ہم سکھانے کے لیے بٹھا دیں کلاس میں کہ جیسے آپ سیکھیں, اور پھر ہم ان کا جیسے رزلٹ دیکھیں اور ان کی
मतलब एक इंटरव्यू लेके और उनका एक डेमो लेके पता है जिन्होंने आपके साथ पढ़ा हुआ होता है ना, आपको उनके काफ़ी सारे मसले पता होते हैं. जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक बच्ची है, किसी ने मतलब मुझसे शेयर किया, किसी इलाके में हमारे बच्चे की क्लास हो रही थी. उस बच्ची के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत से चैलेंजेस चल रहे थे. वैसे बहुत पोटेंशियल वाली थी, उसने रियलिटी टच तक की क्लास में पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा. तो किसी इलाके में कोई क्लास किसी ने शुरू करनी थी, तो मैंने उनको रिकमेंड किया था कि आप अपनी उन बच्चियों में से देख लें अगर कोई इस काबिल है. उन्होंने कहा जी एक बच्ची बड़ी मैच्योर है. मैंने कहा अच्छा उसको वहाँ भेज दें, वो यंग गर्ल्स की क्लास ले ले. तो मुझे वहाँ से उन खातून का जिनके घर में क्लास हो रही थी फीडबैक आया कि वो पढ़ाती बहुत अच्छा है, लेकिन वो जितनी यंग बच्ची हैं ज़ाहिर है वो जब उस यंग गर्ल के साथ बैठती हैं वो पेरेंट्स के बारे में कंप्लेन करती हैं. और क्योंकि इस अपनी बच्ची के बहुत सारे चैलेंजेस थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो इनको इंडोर्स कर रही थी कि आई नो पेरेंट्स आर लाइक दिस, आई नो पेरेंट्स डू दिस, और वो उनको थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड दे रही थी. ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है ना, तो इस तरह ना करें. मैं नहीं पर्सनली रिकमेंड करती. मैंने कुरान क्लासेस में भी, नाजरा में भी देखा है जी, मैंने हिफ्स में भी देखा है जी. अगर मसलन एक 15 साल के बच्चे ने हिफ्स कर लिए और अगर कोई 7 साल का बच्चा हिफ्स कर रहा है तो हम उसको बिठा के कहते हैं ये सुनेगा सबक. ये गलत बात है. मैच्योर टीचर को सुनना चाहिए सबक. मेरे पास तो एसओपीज़ में यही है कि बच्चा पास आउट किया भी है तो अभी उसका सबक पक्का करें, उसको हिफ्स पे लगाएं, उसको और चीज़ें ऐसी सिखाएं, लेकिन उसको इस तरह का रिस्पॉन्सिबल रोल नहीं हम दे सकते कि वो अगले बच्चों का सबक सुनना शुरू कर दें. जी, हर क्लास के हवाले से बात करते हैं कि जब हम उनको करवा रहे हैं तो वो अपने बहुत से मसाइल लेकर आती हैं. उसमें टीचर्स को गाइडेंस चाहिए कि वो मशवरे ना दें बल्कि उनको रिलेवेंट जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे कनेक्ट करें. उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. मदर्स क्लास को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. मदर्स क्लास के लिए मुझे वहाँ पे भी ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अक्सर कोई अच्छी मैच्योर टीचर मिल जाती हैं, लेकिन मदर्स क्लास में वो टीचर होगी जो कि हमारी मीटिंग्स में भी बैठती है, उसको सारा पता होता है कि जी वहाँ मीटिंग में क्या डिस्कशन बच्चों की क्लास की हुई है. ऐसे नहीं है कि वो अलग से उठ के आ जाए, आइसोलेटेड नहीं होता. दूसरा ये कि जो मदर्स क्लास लेगी वो वाली टीचर जो होगी वो उसको बैलेंस आता होगा, उसको मैच्योरिटी होगी उसके अंदर कि उसने बहुत सारे मसलों को डील कैसे करना है. क्योंकि माओं ने मियाँओं की भी बुराई करनी है वहाँ पे बैठी हुई, उन्होंने ससुराल वालों की भी बातें करनी है, उसने कैसे हैंडल करना है, उसने किस तरीके से लेके चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस वहाँ पे पेरेंटिंग टिप्स बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है, उनको बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत होती है. तो हमारे पास तो माएँ मर रही होती हैं कि हमें ये किसी तरह से हम सिर्फ मदर्स क्लास में रहें. जब हम उनको निकालते हैं ना, बड़ी मुश्किलों से मोटिवेट करके निकालते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाती हैं. वो कहती हैं वहाँ पे इतने लेक्चर्स होते हैं, इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, तो हम उनको बहुत इंडिपेंडेंट करवाते हैं कि भी आपने पेरेंटिंग स्किल्स में और बाकी कामों में किस तरह से अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है. डेड क्लास नहीं होती है, इट्स अ वेरी हाई एनर्जी क्लास के मदर्स को हमने मुख्तलिफ स्पीकर्स को भी हम बुलाते रहते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स भी हम करवाते रहते हैं, पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें. टीम के हवाले से बात करें कि हम जो उनको कन्वे करते हैं ना, जो मटेरियल देते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है. तो हम आपके लेक्चर्स लेते हैं और उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें किन चीज़ों को फोकस रखना चाहिए या हाईलाइटेड फैक्टर्स होने चाहिए ताकि आप डिलीवर भी कर सकें? हाँ देखिए, ऑथेंटिक मटेरियल तो बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जो भी उस्ताज़ा ने पढ़ाया हुआ है ना, अगर वो टॉपिक्स आप करवा रहे हैं तो मेरा सुनने से पहले उस्ताज़ा का सुनें, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाती हूँ मैं हमेशा उस्ताज़ा का सुन के पढ़ाती हूँ. उस्ताज़ा का सुनना मस्ट करें अपने लिए कि मैंने वो मस्ट सुनना है, शॉर्टकट पे नहीं जाना कि जल्दी से बस ये वाला सुन लूँ और बस फारिग हो जाऊँ. आपकी मैच्योरिटी नहीं आएगी. तो मैं हमेशा पहले उस्ताज़ा का सुनती हूँ, नंबर 1. उस्ताज़ा का सुनने के बाद आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि फिर आप मेरा सुन लें अगर वही टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है. मेरा सुनने से ये आपको ये होगा, आपको ये पता चलेगा कि अब अगर टीनेजर्स या बच्चों को पढ़ाना है तो अब वो किस लेवल पे लेकर आना है, किस तरह से लेकर आना है. और फिर आप इसके अलावा आप ये देखें कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका लेवल क्या है, उनकी मतलब क्या जो कुछ भी उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं किस तरह चल रही हैं. मेरे पास सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको किस तरह की एग्जांपल्स की ज़रूरत है, बच्चे कैसे सवाल पूछते हैं, फिर आप उसके मुताबिक उसमें थोड़ा सा वो एलिमेंट डालें. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक टीचर को ज़रूर होनी चाहिए कि रटा रटाया नहीं होता. जैसे अगर 3 ग्रुप्स बैठे हुए हैं तो उनमें से टीचर की गट फीलिंग भी होती है कि मेरा जो पास ग्रुप है उसको ये मसले आ रहे हैं, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ.
اور اس کو اسی فریم ورک میں, اسی باؤنڈری میں رہتے ہوئے وہ ضرور بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر کنور, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, ماشاء اللہ آپ استاذہ کو بھی سن لیتی ہیں, آپ ماشاء اللہ نئی چیزیں بھی پڑھ لیتی ہیں, اور آپ اتنی ساری کلاسز بھی کنڈکٹ کرتی ہیں. آپ کیسے اتنا ٹائم نکالتی ہیں؟ ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن دیں اس حوالے سے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے کوئی کام رکھا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی آسانیاں بھی دی ہوتی ہیں. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ماشاء اللہ وہ بہت کوآپریٹیو ہیں, بلکہ وہ اتنے کوآپریٹیو ہیں کہ وہ نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں, تو اس سے مجھے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر میں فارغ بیٹھی ہوں گی ان کے ساتھ تو میں ان کو کہوں گی چلے کہ کھانا کھانے ہی چلتے ہیں, تو انہوں نے کھانا کھانے بھی نہیں کہیں جانا. تو میں ان کو کہوں گی واک کرتے ہیں, تو انہوں نے واک کرنے بھی نہیں جانا. تو میں ان کو کہوں گی کسی رشتہ دار کو ملنے جاتے ہیں, انہوں نے وہ کام بھی نہیں کرنا. تو میرے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے. وہ مجھے کہتی ہیں تم کام کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے نا کہ گھر کی ذمہ داریاں اس طرح کی نہ ہوں. ڈاکٹر کنور, یہ تو بہت ٹینشن والی بات ہے. کبھی کبھی ٹینشن جب ہوتی ہے تو پھر میں اس کی آسانیاں دیکھتی ہوں نا, ان مع العسر یسرا, کہ وہ مجھے نہیں ٹوکتے روکتے, تو دیکھیں پھر میرے لیے یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ میں پھر جو دل چاہتا ہے میں اپنے کام کر لیتی ہوں. دوسرا یہ کہ بچے بڑے ہو گئے. بچے جب چھوٹے بھی تھے تو وہ کوآپریٹیو تھے, کیونکہ دیکھیں آئی ایم اے پروڈکٹ آف ورکنگ مدر. میری مدر بھی ڈاکٹر ہیں, تو ہم خود انڈیپینڈنٹلی سارے کام کرتے تھے. تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ مطلب ہمارے کزنز حیران ہوتے تھے, تم لوگ خود ہوم ورک کرتے ہو, تم لوگ خود کھانا کھاتے ہو. ہم کہتے تھے ہاں, کیونکہ امی تو بزی ہوتی ہیں, تو ہم ظاہر ہے وہ کک کو بتاتے ہیں یہ کھانا ہے, وہ بنا دیتا ہے, ہم کھا لیتے ہیں. ہوم ورک ہم اپنا خود کرتے ہیں. بڑی کلاسز میں آئے تو کوئی کوچنگ ٹیوشن بھی لے لی. تو اس طرح سے ہمیں تو عادت تھی کہ نہیں, مجھے کبھی بھی اپنے بچوں کو اسپون فیڈنگ کی عادت نہیں تھی کہ ان کو بیٹھ کے کھلانا ہے. تو میں نے بھی اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنایا, کیونکہ ایز اے ڈاکٹر بھی مجھے نکلنا تھا, کام کرنے جانا تھا. اس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہاں سے بھی مجھے آسانی آ گئی. ٹھیک ہے, کہ مجھے ایسی مشکل نہیں آئی کہ بچوں کو بھی مجھے بتانا ہے. اور اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ اپنے کام کرتے ہیں. اب میں کچن میں نہیں جاتی. میں سب کو کہتی ہوں دیکھو میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے, میں کام کر لوں یا میں کچن میں چلی جاؤں. تو میں اب اپنے کام پہ توجہ دیتی ہوں. باقی چیزوں کو میں نے سمپلیفائی کر دیا ہے. میں مطلب بہت زیادہ, یعنی مجھے اگر کہیں شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو میں اپنی ٹیم میں سے, مجھے پتہ ہے 1-2 لوگ شاپنگ کے شوقین ہیں, میں انہی کی ڈیوٹی لگا دیتی ہوں, میرا یہ کام کر دو. فیملی میں میری امی بہت شوقین ہے تو وہ سارے کام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اس طرح کی رکھی ہوئی ہیں نا, تو پھر میرا کام آسان ہو جاتا ہے. نہیں تو پھر میں نہیں یہ کر سکتی. اور مزے کی بات یہ کہ آپ اپنے فوکس پہ کنسسٹنٹ ہیں. ہاں, میں اپنے فوکس پہ رہتی ہوں. مطلب میری مدر بھی کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کا بالکل مزہ نہیں آتا, کیونکہ اگر میں نے ڈیسائیڈ کیا نا کہ میں نے یہ 3 چیزیں لینی ہیں, جیسے وہ 3 چیزیں ہو جائیں گی نا, اب میں یوں بیٹھی ہوں. اگر کوئی مجھے کہے نا اس مال میں دیکھ لو, اس چیز کو دیکھ لو, تو میرا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس وقت. میرا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں جاؤں اپنا کام کروں. تو میری مدر اکثر مجھے کہتی ہیں اب تم جاؤ, کیونکہ انہوں نے آرام سے پھرنا ہے, انہوں نے آرام سے دیکھنا ہے. کہتی ہے تمہارا کام ہو گیا, اب تم جاؤ. پلس یہ کہ آئی تھنک جینیٹک بھی کچھ ہوتا ہے. ہمارے گھر میں سب ورکہولک ہیں, مطلب میرے فادر, میری مدر ماشاء اللہ دے آر ان دیئر 80s, دے آر اسٹل ورکنگ. تو مجھے بھی عادت ہے پھر شروع سے کام کرنے کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں کوئی اس طرح تنگ نہیں کرتا تو پھر کر لیتی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس وقت میں جس کو ٹائم دینا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ پورا دوں ٹائم نا. آپ نے جو اپنی ڈیٹیلس بتائی ہیں, اب ہم جیسے ہیں, ہم بہت لیٹ آئے اس طرح, جیسے میں اپنے آپ کو کہوں, تو میں اگر اپنے باہر آ کے بچوں کو سکھاتی ہوں, اور جب میں اپنے گھر جاتی ہوں اور بچوں سے اپنے بات کرتی ہوں, تو مجھے بچوں کا یہ رسپانس ملتا ہے اپنے وقت میں کافی سب کچھ کر دیا. جب ہماری بھائی ایک وقت بتایا جاتا ہے تو بہت ہی تکلیف سے بات کا چیز ہوتی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, مگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں. اوبویسلی وہ بھی ٹریننگ میں نے نہیں دی, میری فالٹ. تو اب میں ان کو کس طرح لے کر آؤں, کیونکہ میں نے یہ فیل کیا اسٹارٹنگ میں جب میں تفسیر کی کلاس لے رہی تھی کہ میں جب بچوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور جیسی کلاس لے کر آتی تھی اور بولتی تھی تو وہ مجھ سے ٹریگر ہو گئی اور مجھ سے دور ہٹ گئی. تو پھر افسر آپ بھی یہاں پر میں کلاس میں, انہوں نے سمجھایا کہ یہ موقع کی مناسبت سے بات کریں. اب وہ موقع کرتے 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 کہ چلو ٹھیک ہے ٹائم لگے گا تھوڑا, مگر مجھے ایسے فیلنگ ہوا کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا گھر کا مطلب اچھے ہے, ماما کی حلال حرام کا ریشو کچھ اور ہے, بابا کا کچھ اور ہے, ماما ہمیں کچھ نہیں کہتی. تو میرا کہنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فکر نہ, مگر یہ کہ ان کو بہتر کس طرح سر دے. کتنی ایج ہے ان کی؟ جی کتنی ایج ہے ان کی؟ میری ماشاء اللہ بڑی بڑی ڈاکٹر ہے, اپنے بچے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جتنا زیادہ آپ
مطلب کام کر رہے ہوں گے جو بھی ہوگا نا, تو بچوں کے چیلنجز آپ کے گھر کے چیلنجز رہیں گے. کوئی بھی پرفیکٹ گھر نہیں آپ کو ملے گا. میں اب یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم ٹرم پڑھتے ہیں نا فنکشنل اینڈ ڈس فنکشنل فیملی, تو مجھے لگتا ہے کہ فنکشنل فیملی ہم نے سوچا تھا ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے. میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتی ہوں, کیونکہ میں کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ بھی بہت کرتی ہوں, گارنٹیڈ بتاتی ہوں. جو کہتے ہیں نا ہمارے بچے بھی سارے ٹھیک ہیں, ہم بھی سارے ٹھیک ہیں, وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو اتنا گلوریفائی کرتی ہیں. یہاں وہ جب آپ کو اپنے بچوں کی کوئی کھڑی ہو کے بات بتائیں گی نا تو آپ ٹپاٹپ آنسوں سے روئیں گی, کمپلیکس میں چلی جائیں گی کہ یہ اتنی اچھی ماں ہے. لیکن ان کے بچے چھپ کے مجھ سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں اور مجھے جب ایشوز بتاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر کنول ہاؤ ٹو ڈیل ود دس مدر جو اتنے ڈینائل میں رہ رہی ہے. ٹھیک, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہے, اور مجھے وقت نے یہ سکھایا ہے کہ فنکشنل فیملی وہ ہے کہ جب کوئی ڈس فنکشنلٹی آئے, کوئی چیلنج آئے, اس کو پھر قرآن و سنت کے مطابق اور سائیکالوجی کے صحیح پرنسپلس کے مطابق جو ہے ہینڈل کریں. تو میرے گھر میں بھی کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں. میرے میاں کچھ اور کہتے ہیں, میں کچھ اور کہتی ہوں. میں کسی اور طریقے سے مسئلہ حل کرتی ہوں, وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. نمبر 1 جو اب کہتے ہیں ہمیں, میرے 20 سال پرانے لیکچر بھی آپ سنیں تو میں یہی کہتی ہوں اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لیکن وہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے نا, وہ تب آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کے گھر میں کوئی چیلنج آتا ہے کہ آپ سب کو سکھا رہے ہیں لیکن آپ کا اپنا بچہ آپ کو اسی چیز میں چیلنج دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کے گھر میں وہی چیلنج آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے تو یہ سیکھا ہے, میں نے کام نہیں چھوڑنا, میں نے تو اپنا بیسٹ دیا ہے. میں کبھی ایسا گلٹ نہیں لیتی. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ انسان ہوں, غلطیاں بھی کی ہوں گی, لیکن آئی ہیو گیون مائی بیسٹ. اگر میرا کوئی بچہ نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کو سکھانا چھوڑ دوں. کسی کی دعا لگے گی انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی چیز فائدہ دے گی. اور بچوں کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں, ریلیشن شپ بلڈنگ. آئی ایم ناٹ ashamed آف مائی کڈس. مجھے ان کے چیلنجز پتہ ہیں. میرے اگر بچے یہاں پہ آ جائیں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ بھائی ہائی تم الوداع آنا, سب کہیں گی یہ ڈاکٹر کنول اس کی بیٹی یہ تو حجاب میں بھی نہیں, یہ تو پینٹ شرٹ پہن کے کھڑی ہوئی ہے. میں کہتی ہوں نو, آئی ایم ناٹ ashamed آف مائی کڈس. وہ میری عزت کرتے ہیں, وہ تمیزدار ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ ان کا لائف میں چیلنج ہے. لیکن وہ باقی کتنی جگہوں پہ جو بچے حجاب لے کے ماں باپ کو تنگ کریں, میرے بچے وہ نہیں مجھے تنگ کریں. میں ان کی خیر دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ جتنا میں پریشر ان کو دے سکتی ہوں ان کو سکھانے کا مجھے دینا ہے. مجھے ابھی نہیں دینا, مجھے ساری زندگی دینا ہے. تو میں اپنا کام پورا کروں گی بھائی. تو آپ بالکل شرمندہ نہ ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں. جی ایسا نہیں ہوتا, آپ کو ذرا تھوڑا سا موقع کو دیکھ کے کرنا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں, مجھے بھی سننے کو ملتا ہے کہ اچھا تم پیرنٹنگ ایکسپرٹ تو تم یہ نہیں کرتی, اے تیرا بچے نے سلام نہیں کیتا, اے تیرے بچے نے نہیں کیتا. میں کہتی ہوں کاش میرے پاس کوئی وہ AI ٹول ہوتا جس سے میں بچے کو بالکل ویسا بنا سکتی جیسا میں چاہتی ہوں. تو میری ایک دوست نے مجھے بڑا اچھا جملہ سکھایا تھا, لیکن مجھے ایسا بولنا نہیں پڑا, وہ میں دل میں بولتی ہوں. جیسے میں نے اس کو جب ایک دفعہ کہا کہ کوئی مجھے اگر ایسی بات کہے گا یہ آپ کا بچہ یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا, تو اور آپ کا بچہ نہیں کر رہا, تو اس نے کہا کہ آپ مسکرا کے کہنا ڈاکٹر کنول کہ میرا بہت دل چاہتا ہے میرا بچہ 5 وقت کا نمازی, مسجد جانے والا, داڑھی والا, حجاب والا, عزت کرنے والا, قرآن حفظ کرنے والا, ہمیشہ سچ بولنے والا. کہنے 15-20 چیزیں بتا کے کہیں, لیکن میں کیا کر سکتی ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا بچہ بھی ایسا ہو جائے. بس ہم یہی کر سکتے ہیں نا. ہم بہت ججمنٹل ہیں. اب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے بائی دا بک ہر چیز کی, لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جو بھی کر رہا ہے, جس نے کیا بھی ہے, میں ان کو بھی دیکھ کے سوچتی ہوں یہ میری تربیت نہیں تھی, ان کے لیے بھی اللہ کی توفیق تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی بچے کو آپ کے لیے چیلنجنگ بنانا ہے, 100% بنانا ہے. کسی کو آپ کے گھر میں بچے کی کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوگا, کسی کو فزیکل ہیلتھ کا چیلنج ہوگا, کسی کو دین کا چیلنج ہوگا, کسی کی شادی شدہ زندگی میں چیلنج ہوگا. یہ سب چیلنجز آپ دیکھیں گے. دس میکس اس ہیومن. گلٹ میں نہیں جائیں, آپ اپنا کام بڑھا دیں, آپ اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کر لیں, آپ اور زیادہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں. کیونکہ اب میں بتاؤں, میرے پاس کوئی بھی بچی آ کے کہتی ہے نا کہ میرے گھر والے یہ نہیں کرنے دیتے, یا ماں آ کے کہتی ہے, تو میں اسے گلے لگاتی ہوں نا, میں اس کا درد محسوس کر سکتی ہوں کہ اگر ایک بچہ نہ وہ کام کر رہا جو آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے. آئی فیل دیٹ پین.
تو یو فیل دا پین, یو انڈرسٹینڈ دیئر چیلنجز کہ کیا کیا چیلنجز بچوں کو پیش آتے ہیں. اور ہم یہ نہیں کرتے ہائے اللہ استغفر اللہ, اس بچی کو تو میں اتنا سیدھا سمجھتی تھی کہ کیسی نکلی اندر سے. نہیں, یا یہ عجیب ماں ہے, یہ سارا دن باہر رہتی ہے اس لیے اس نے کچھ نہیں سکھایا, گھر میں نہیں کام کیا, اس نے بچوں کو اپنے نگلیکٹ کیا. میری مدر سارا دن باہر رہتی تھی, میں تو حجاب والی نکل آئی. میرے والد تو کہتے تھے تمہیں دنیا جہان میں پھر آؤں گا, گانے سنو, فلمیں دیکھو, جو مرضی کرو, انجوائے لائف. تو میرا بھائی بھی مولوی بن گیا, اللہ کی توفیق سے ہوا نا. اور ماں باپ کی تربیت میں ضرور کچھ ایسا تھا کہ ہم نہیں غلط راستے پہ گئے. میری مدر کہتی ہے میں جب نماز پڑھتی تھی دعا مانگتی تھی میرے بچے نیک ہوں, میں جاب پہ ہوتی ہوں میرے بچے نیک ہوں. تو دیکھیں ماں کی دعا تو امپاسبل لگتا تھا جب ہم لوگ ینگ تھے, ہمیں دیکھ کے کوئی سوچے کہ یہ اتنے اس طرح ریلیجن کی طرف آ سکتے ہیں اور اتنی ڈیووشن سے کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں. تو ماں باپ جو ہے نا ان کو کبھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. جو ماں باپ گیو اپ کر دیتے ہیں وہ پھر پرابلم میں رہتے ہیں.